کہ بھاول نگر کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں پولیس اور فوج ملوث تھی، دونوں آپس میں ان کا گتھم گتھا ہوئے، لہٰذا وہ انکوائری رپورٹ ایک جج صاحب ان کے زیر سایہ یا ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس میں قصوروار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہاں پہ میں خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ پولیس کے لوگ، پنجاب پولیس کے لوگ، او بھائی آپ نے ہی اس چیز پہ بری عادت پہ ڈالی ہے نا پنجاب پولیس کو، کہ وہ پولیس فورس نہیں رہی، وہ جس طرح چور ڈکیت کسی کے گھر میں جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں دیوار میں پھلانگ کے بغیر وارنٹ کے، تو وہ بھی عادت پڑ گئی ہے ان کو، تو اسی طرح وہ ایک گھر میں گئے بغیر وارنٹ کے، تو وہ خواجہ آصف کے بقول کہ جی پنجاب پولیس بغیر وارنٹ کے گئی اور یہ سارا سلسلہ ہوا۔ تو بھائی جان میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خواجہ آصف صاحب جناب، کہ پی ٹی آئی کے گھروں میں، ہمارے اپنے گھروں میں جو پولیس فورسز آتی رہی ہیں تو وہ پھول کے بوکے اور وارنٹ فریم کر کے آتے رہے ہمارے پاس، اور ہمیں ان کو رات کو ہمیں وہ پیش کرتے رہے کہ جی آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں، مہربانی کریں۔ وہ کون سے وارنٹ کے ساتھ آتے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی دیہات میں پولیس جب رات کو آتی ہے تو لہٰذا اگلے دن یا اسی وقت سارے لوگ 50-100 لوگ اکٹھے ہو کے تو پولیس تھانے میں جائیں اور دھلائی کریں اور مرغا پریڈ بنائیں یا ڈڈو پریڈ کرائیں، یہ ہم لوگ مطلب اس سے مطلب لیں۔ سو لہٰذا خدارا ایک ڈسپلن، اداروں کے دو اہم ستون ہیں لا انفورسمنٹ کے، وہاں پہ یا ڈسپلن کا فقدان ہوا ہے تو بحیثیت قوم، بحیثیت محب وطن پاکستانی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امپارشل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ آخری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ الحمدللہ رب العزت کی مہربانی کے ساتھ ہماری 6 پارٹیز کا الائنس یعنی اتحاد وہ بن چکا ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے اور ان ساری پارٹیوں کے ہمارے جو صدر ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اور ہمارا ایک ہی وہاں پہ ٹارگٹ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی صاف شفاف طریقے سے ہونی چاہیے۔ بلوچستان میں ہم لوگ گئے، ہمارا پشین کے مقام پہ جلسہ ہوا، ہمارا چمن کے مقام پہ جلسہ ہوا، وہاں پہ جہاں پہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے آئین پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجے، اور جہاں پہ چمن پہ ہمارے یہ جلسہ ہوا تھا، تاریخی جلسہ، بالکل پاک افغان بارڈر پہ تھے ہم لوگ۔ میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کی کسی پارٹی کو جا کے وہ انہی 2 جگہوں میں اپنا جلسہ کر کے دیکھیں۔ میں ان کو کھلا چیلنج آج اسی جگہ سے، یہ پیپلز پارٹی ہو گئی یا مسلم لیگ نون ہو گئی، یہ جا کے چمن میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے دیکھیں، یہ پشین میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے دکھائیں۔ اوپن چیلنج ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اور وہاں پہ وہی عوام پاکستان زندہ باد کے نعرے مارے۔ الحمدللہ خواتین و حضرات، جو پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے اس شخص کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے۔ لوگ بلوچستان کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، پنجاب کے ہوں، آزاد کشمیر کے ہوں، گلگت بلتستان کے ہوں، سندھ کے ہوں، ان کے دلوں میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام ہے، اور وہ یونٹی کی علامت ہے۔ خدارا نہ دیوار کے ساتھ لگائیں۔ بلوچستان میں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، محرومی ہے، وسائل انہی جگہوں پہ استعمال کریں جہاں پہ وہ وسائل آپ کو دریافت ہوتے ہیں، ملتے ہیں، ان لوگوں کو سامنے لائیں۔ خواتین و حضرات کافی باتیں ہوں گی، آخر میں بشرا بی بی کا چیک اپ اڈیالہ جیل کے ایک ڈاکٹر نے جمعرات کے دن، تاریخ دیکھیں کیا تھی جی، جمعرات کے دن تقریباً 6-6:30 بجے وہ گئے اور 2.5 گھنٹے وہاں پہ رہے، 2.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلے۔ خواتین و حضرات چیک اپ جو ہے وہ آپریشن 2.5 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، چیک اپ 2.5 گھنٹے کا نہیں ہوتا، اور ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ بشرا بی بی کے پاس یا کوئی ڈاکٹر جائے گا چیک اپ کے لیے تو آپ کا ہمارے شوکت خانم کے ڈاکٹر ہوں گے، وہ نہیں تھے۔ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ بشرا بی بی کے کمروں میں وہ آلات لگائے گئے ہیں، کیمراز لگائے گئے ہیں، یہ کوئی واش روم میں لگائے گئے ہیں، یہ کوئی کسی کنسنٹریشن کیمپ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی علامت
آپ دیکھیں ولیم شائرر ایک تھا سی بی ایس نیوز کا دوسری جنگ عظیم میں، ہٹلر کی جرمنی میں، اس کی کتاب پڑھیں دا رائز اینڈ فال آف دا تھرڈ رائخ، ہٹلر کے بارے میں اس نے لکھی تھی. یہی اس کا چیپٹر 3 یا 4 میں بھول رہا ہوں، اس پہ یہی اس نے پورا منظر نامہ پیش کیا کہ جرمنی میں ہو کیا رہا تھا. یہی چیزیں ہو رہی تھی، سول لبرٹیز جا رہی تھیں، اور کہاں پہ جرمنی پہنچ گیا. خدارا ہوش کے ناخن لیں، پاکستان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. ہم لوگ محب وطن شہری ہیں. سرٹیفکیٹ محب وطنی کا سرٹیفکیٹ صرف اور صرف عوام کی، پاکستان کی عوام دے سکتی ہے، اور کوئی شخص نہیں دے سکتا. بہت شکریہ. نہیں بالکل، ہم لوگ مسٹر 10% کے شان شان ان کا استقبال کریں گے. 21 توپوں کا سلوٹ ہوگا انشاءاللہ. خوش قسمتی سے یا بدقسمتی کے ساتھ ان سے یہ کہہ دیں کہ جی وہاں پہ اپنے بورڈ میں دیکھ لیں، وہاں پہ ایک نام ان کو نظر آئے گا بحیثیت فیڈرل منسٹر پیٹرولیم، اور وہ ہوگا آپ کا ساتھی، آپ کا بھائی عمر ایوب. تو تھوڑا بہت اس سیکٹر کے بارے میں پتہ ہے. جناب والا جو سٹاک آپ کے پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ، وہ مڈل ایسٹ میں تو ابھی قیمت یا بڑھے گی نا، تو اس کا اس موجودہ سٹاک پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آپ کیلکولیشن کریں کہ روپے کی قیمت کی اپریسیشن یا ڈپریسیشن، آپ کی سٹاک، آپ کا پائپ لائن میں کتنا تیل ہے یا نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس پرائس انکریز کو جسٹیفائی نہیں کرتی. جو چیز اصل وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کا ٹارگٹ، یہ آپ وہاں سے اٹھا کے بجٹ ڈاکیومنٹ میں اٹھا کے دیکھ لینا، کوئی چھپی چیز تو نہیں ہے. فائنینشیل انالیسز یہ ایک آرٹ ہوتا ہے. فائنینشیل انالیسز ہم لوگ ساری عمر کرتے رہے، فائنینشیل انالیسز کریں. اہم خبر دیں گے. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف روٹی کی قیمت معلوم کرنے کے لیے خود عوام میں پہنچ گئے ہیں. نواز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ روٹی کی قیمتیں معلوم کی. نواز شریف کی اڈا پلاٹ پر نان بائیوں سے ملاقات. مریم نواز نے ریٹ لسٹ کا معائنہ کیا. روٹی کی قیمت کا خود جائزہ لیتا رہوں گا، نواز شریف کی عوام سے گفتگو.